یہ کس کی؟ اب تک ہم نے یہ جتنی باتیں اور نعمتیں دیکھی یہ کن لوگوں کی ہیں؟ سابقون الاولون کی. اب دوسرا گروہ واصحاب الیمینی، ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے. اور کیسے ہیں دائیں ہاتھ والے؟ ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے. فی صدرین، بیری کو کہتے ہیں بیری. مخدود جو ہے ایسی بیری جس کے اندر کانٹے نہ ہوں، اور یہ ذرا نیچی ہوتی ہیں، بشز ٹائپ ہوتی ہیں، اور جس کے اندر جتنے کانٹے کم ہوتے ہیں اتنی اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے. اور آپ نے سدرۃ المنتہا کا ذکر بھی پڑھا ہے معراج کے واقعے میں. تو یہاں پہ ایسی بیریاں ان کو ملیں گی جو کانٹوں والی نہیں ہوں گی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ بے خار بیریاں. وَطَلْحٍ مَنْدُودٍ، اور کیلے ہوں گے جو کہ تلہم کیلوں کو کہتے ہیں، اور مندود کا مطلب ہے ایک کیلے پر دوسرا چڑھا ہوا، تہ بتہ. بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے اس کی منظر کشی کی ہے. تہ بتہ چڑھے ہوئے ان کے پاس کیلے ہوں گے. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور ذل کہتے ہیں سائے کو، اور ممدود مد ہوتا ہے کھینچنا، اور دور تک پھیلا ہوا سایہ ہوگا. بہت ہی خوبصورت وہ جگہ ہے، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم بعضوں کا چھاؤں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں. وَمَاءٍ مَسْکوب، پانی بہتا ہوا پانی، جیسے آبشاریں نہیں بہتی ہوئی ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، تو جیسے نیاگرا فال ہے تو ہر دم بہنے والا پانی. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، اور پھل بہت زیادہ. اچھا، فروٹ چاٹ آپ کہتے ہیں اچھی نہیں بنتی جب تک کہ طرح طرح کے پھل نہ ہوں، ڈیفرنٹ کلر کے پھل نہ ہوں. آپ لوگ بناتے ہیں نا فروٹ چاٹ، تو طرح طرح کے، اس میں گرین رنگ بھی ہو، اس میں ریڈ بھی ہو. کلر کے لیے بھی لوگ ڈالتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے تو ڈالتے ہیں کہ کلر کمبینیشن بیوٹیفل. تو طرح طرح کے پھل. لا مقطوعۃ ولا ممنوع، یہاں پہ یہ پھل کے بارے میں بتایا گیا. ایسے جیسے موسمی پھل نہیں ہوں گے کہ اب موسم نہیں ہے تو پھل نہ ملے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ پورے پھل اتار لیے اس کے بعد باغ خالی ہو گیا. نہیں، ہر پھل ہر موسم میں اور جتنا چاہے ان کو ملتا جائے گا. اور پھر مزید کیا فرمایا؟ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، یہ ایک بڑی خاص بات جو ہے یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے جو نشست گاہیں ہوں گی، بیٹھنے کی جگہ ہوگی، وہ اونچی ہوگی، مرفوعہ، بلندی پر ہوگی. سورۃ غاشیہ میں بھی بڑا خوبصورت اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اچھا، پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں پھل ہوں اور اچھی جگہ ہو بیٹھنے کی، تو پھر کبھی شوہر یاد آتا ہے اور کبھی بیوی کا خیال آتا ہے، کبھی بچے یاد آتے ہیں. فوراً ہی گھر کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو ایسی بیویاں دیں گے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ایسی بیویاں ان کی ہم نئے سرے سے بنائیں گے، ان کے لیے پیدا کریں گے کہ فَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ابکار کہتے ہیں کنواریوں کو، کہ جو باکرہ ہوں گی، کنواریاں ہوں گی. اچھا، یہاں پر جو ہے وہی والی بات کہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے سب ینگ ہوں گے، کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا. وہ ایک عورت کا واقعہ آتا ہے نا، ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گی، کہا کہ بوڑھے لوگ نہیں جنت میں جا سکتے. رونے لگ گئی. پھر آپ ہنسے اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نئے سرے سے جو ہے وہ ینگ کر دیں گے، کیونکہ قرآن میں یہ بات آتی ہے. تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. عُرُبًا جو ہے یہاں پہ اسکالرز نے اس کی بڑی اچھی تعریف بیان کی ہے. ایسی عورت جس کے اندر بہت ناز اور نخرہ ہو، شوہر کو بہت اس کا سٹائل پسند آتا ہو، دل سے عورت کی عاشق ہو. عرب، عروب لوگ نام بھی رکھتے ہیں. اور اطراب جو ہے نا، ہم عمر. ایک زمانے میں کہتے تھے 10 سال شوہر کو بڑا ہونا چاہیے، اور اب عام طور پہ بچے آپ دیکھیں کہ بہت کہتے ہیں چھوٹی بچی جو ہے وہ، میں نے کوئی بچی پالنی ہے میں اس سے شادی کر لوں، تو اب بچے کہتے ہیں نہیں، ہمیں ہم عمر چاہیے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم عمر ہوں گی، یہ بات بتائے گی. اچھا، لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ دائیں بازو والوں کے لیے ہیں. اور ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، تو یہاں پہ ساتھ ہی یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. سابقون الاولون کا کیا تھا؟ اگلوں سے بہت ہوں گے پر پچھلوں سے تھوڑے، لیکن یہاں اس سے ہٹ کر ہے. اچھا، یہ ہو گئے دائیں بازو والے، ان کی نعمتوں کا ذکر ہے. اب یعنی اب ہے اصحاب الشمال، بائیں بازو والے. ما اصحاب الشمال،
بائیں بازو والوں کی بدقسمتی کا کیا کہنا. اللہم لا تجلنا منہم فی سموم و حمیم، وہ لو کی لپٹ میں ہوں گے. سموم جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ لو کی لپٹ کو کہتے ہیں. اور حمیم جو ہے کھولتا ہوا پانی. جگری دوست کے لیے بھی حمیم ہوتا ہے، جو جس کا خون بہت جوش مارتا ہے اپنے دوست کے لیے. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سایہ ہوگا مَن يَحْمُومٍ، جیسے بلیک سموک، یعنی کالا دھواں، اس کا سایہ. اور آپ دیکھیں کالے آگ سے جو سموک نکلتی ہے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ اس میں شیڈو ہے، پر اس میں کوئی شیڈو نہیں ہوتا. لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی کوئی وہ فائدہ دینے والا ہوگا، آرام دہ بھی نہیں ہوگا. اچھا، یہ وہ کون لوگ تھے جو بائیں بازو والے ہوں گے؟ اب ذرا غور کریں. یہ وہ لوگ بدقسمت تھے. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ تھے جو اس جگہ پہنچنے سے پہلے مترفین کہتے ہیں بہت امیر لوگوں کو. اور جتنے بھی نبی تھے یعنی اس پر ایمان نہ لانے والے زیادہ تر سردار تھے، امیر تھے، رچ تھے، مترفین تھے. وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو مترفین میں سے زیادہ ہوں گے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ گناہ کبیرہ جو تھے نا اس پر اصرار کرتے تھے. یسرون ریپیٹ کرنا، بار بار ریپیٹڈلی کرنا. ہنس جو ہے یہ بگ سن کو کہتے ہیں، اور عظیم پھر دوبارہ آ گیا تو ہنس العظیم. اسکالرز کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ شرک کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، اس سے مراد کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھانا. اور اس کے علاوہ بہت سے. تو یہ گناہ کبیرہ کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہمیں پھر اٹھایا جائے گا. تو توحید کے بھی منکر اور آخرت کے بھی یہ منکر تھے. کہتے تھے اور کیا پھر ہمارے آباء و اجداد بھی؟ آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے اگلے بھی اور پچھلے بھی سب کو ضرور جمع کیا جائے گا. لمجموعون، سب کے سب ضرور، لا لام میں تاکید ہے، جمع کیے جاؤ گے. الی میقات یوم معلوم، ایک خاص دن جو کہ مقرر ہوگا. یہ جو میقات ہے نا، ایک جگہ کو بھی کہتے ہیں جو جیسے ہم حج عمرے پہ جانے کے لیے ایک جگہ سے احرام باندھتے ہیں، اس کو میقات کہتے ہیں. اور ایک وقت کو بھی کہتے ہیں جو وقت طے ہو. تو ایک وقت مقررہ پر ان سب کو اللہ کے سامنے ضرور جمع کیا جائے گا. اچھا، یہ جو بائیں بازو والے، ان کو پھر کیا کہا جائے گا؟ ثم انکم، پھر ان سے کہا جائے گا ایھا الضالون المکذبون. اس کو نا آپ ہائی لائٹ کریں. بائیں بازو والے کیا کرتے تھے؟ گناہ کبیرہ پر پہلے اصرار کرتے تھے، جو ہم نے ابھی دیکھا، اور آخرت کا انکار کرتے تھے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. اور اگلی بات کیا تھی؟ فرشتے ان کو پکار کر کہیں گے اے گمراہو ولضالین. آپ سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، یہود و نصارہ اس سے مراد ہے، اور ہر نافرمان. تو یہاں بھی ان سے کہا جائے گا کہ تم تو گمراہ تھے، اور المکذبون، تم جھوٹے تھے. اب آپ سوچ لیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں کہیں جھوٹ تو شامل نہیں ہے. ہر روز نماز کی حرکت میں کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا، جو ہی جائے نماز سے اترتے ہیں پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، ہے نا. شادی کا رشتہ کسی سے طے کرتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں. بزنس میں کتنا جھوٹ ہے. تو یہ جھوٹے لوگ تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضرور ان کو جو ہے وہ یہ کھائیں گے. لآکلون، لام تاکید ہے کہ یہ لوگ کھائیں گے من شجر من زقوم، زقوم درخت سے. شجر زقوم جو ہے نا یہ ان کا کھانا ہوگا. شجر زقوم کیا ہے؟ یہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ جہنم کی تہ میں ایک درخت ہوگا، آگ میں یہ پیدا ہوگا، اور جیسے اس کے اوپر ایسے بنے ہوئے ہوں گی شاخیں جیسے شیطان کے سر، شگوفے اس کے ایسے ہوں گے. قرآن میں ہمیں اور ملتا ہے. تو کہا کہ زقوم کا درخت، اور جو ہے یہ ان کو وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ دیا جائے گا. سورۃ صافات میں بھی اس کے بارے میں ہے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، ملا کا مطلب ہے بھرنا، بھرا ہوا ہونا کسی کا. فَمَالِئُونَ، تم ضرور بھرو گے اپنے پیٹوں کو شجر زقوم سے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی تمہیں دیا جائے گا. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیم، تم ایسے پیو گے جیسے کہ پیاسا اونٹ پیتا ہے. الہیم جو ہے ایسے اونٹ کے لیے استعمال کیا جائے. آپ کو پتہ ہے اونٹ کتنا پانی پی سکتا ہے؟ جو ایک دفعہ پانی پی لیتا ہے کتنے دن بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے؟ 22 days.
वो जो अपनी पानी की टैंकी है जब उसको भर लेता है तो सहरा में जो सफर करता है बगैर पानी के इतने दिन वो जी सकता है। और जब वो, क्योंकि ऊंट मुसलसल सफर करता है, तो जब वो पानी पीता है, जैसे आप भी कभी गर्मी में घूमते घूमते घर आते हैं, प्यास बुझती ही नहीं है, तो ऊंट जो है उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो ऐसे पियोगे जैसे कि जो है वो ऊंट, तौनस लगे हुए ऊंट की तरह। और ये ऐसा क्यों होगा? अल्लाह ताला कहते हैं इसकी क्या वजह है कि तुम्हें ये सब पीने को दिया जाएगा, कि हाजा नुजुलुहुम यौमुद्दीन। नुजुल पता है किसको कहते हैं? ऐसा फीस्ट, अगर आप एयरपोर्ट से उतरें, आप किसी के घर पहली दफा मेहमान जाएं तो बेस्ट खाना वो आपको पेश करें। तो फर्स्ट जो आपका फीस्ट है, आपकी जो दावत है, उसको कहते हैं। जब कब्र में लोग जाएंगे तो पहले जाते ही जो उनको मेहमान नवाजी होगी, अच्छी या बुरी। तो अब यहां पे कहा जा रहा है हाजा नुजुलुहुम यौमुद्दीन, कयामत के दिन बाएं बाजू वालों को ये फीस्ट मिलेगा। ये नाराजगी का इजहार है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 3 किस्म के लोगों के बारे में अब तक पढ़ा। कुरान में ये जो हमें मिलता है, सूरत अर-रहमान में से ये सूरत मिलती जुलती है, लेकिन ये जो सूरत है इस लिहाज से बड़ी खास है कि 3 ग्रोहों का जिक्र है। तो अब ये नेमतें हम पढ़ रहे हैं, अब सोचना ये है कि मेरे अमल कैसे हैं कि मैं साबिकूनुल अव्वलून में हो जाऊं, और कम अज कम मैं फिर असहाबुल यमीन में तो हो जाऊं ना। कभी कभी आप कहते हैं अच्छा पासिंग मार्क्स तो मिल जाए ना, पासिंग मार्क्स तो, फेलियर में तो ना चली जाऊं। तो ये सवाल पैदा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 5 पॉइंट देखने थे ना, तो साबिकून के बारे में पढ़ा, असहाबुल यमीन के बारे में पढ़ा, और फिर असहाबुल मशअमा के बारे में पढ़ा, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि अल्लाह की क्रिएशन, उसकी जो पावर है, अल्लाह की कायनात से अल्लाह की कुदरत के जो दलाइल हैं। ये आयत 57 से 74 तक हैं, और इसमें 4 बातें हैं, यानी हाजा नुजुलुहुम यौमुद्दीन और नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, हमने ही तुमको पैदा किया है और फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते। यानी तस्दीक किस चीज की? कि मैं गुलाम हूं और आप मेरे जो है वो माबूद हैं, मैं नौकर हूं और आप मेरे जो है वो आका हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं अफा रही तुम मा तुमनून, के ये कभी तुमने गौर किया कि ये नुतफा जो तुम डालते हो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन का अंदाज है। क्वेश्चन का अंदाज हमेशा इंसान को सोचने समझने पर मजबूर करता है। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि ये जो नुतफा जो तुम डालते हो, इससे बच्चा तुम बनाते हो या हम बनाते हैं? अफा रही तुम मा तुमनून अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौता वमा नहनु बिमस्बुकीन। ये हम ही तो हैं जिन्होंने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया, और हम इससे आजिज नहीं हैं। हम किस चीज से आजिज नहीं है? दोबारा पैदा करने से, कि तुम्हारी शक्लें बदल दें, तुम्हें सजा दे दें, या ऐसी शक्ल में तुम्हें बना दें, अला नुबद्दिला अम्सालकुम, यानी बदल कर रख दें। जैसे कुनू क़िरादतन खासीन, जैसे अल्लाह ताला ने यहूदियों को कहा था सब बंदर बन जाओ, शक्लें बदल दें। वनुनशियाकुम फी मा ला तालमून, और ऐसे तुम्हें बनाएं जैसे कि तुम जानते नहीं हो। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून, और हम ही तो हैं जिन्होंने तुमको जो है पैदा किया था, तो अपनी पहली पैदाइश को अगर तुम याद रखो तो फिर जो है फिर तुम उससे क्या करो कि तुम उससे जो है वो सबक हासिल करो। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली दलील इंसान जो कि मास्टरपीस है, शाहकार है अल्लाह का, उससे दलील दी है। और मुझे और आपको भी गौर करना चाहिए, जब आप पहली दफा मां बनी और आपकी गोद में बच्चा आया तो आपको कैसा लगा? कभी सोचा आपने? यकीन नहीं आता। अब भी जब भी कभी पहली दफा जब बच्चे को देखते हैं, और अभी भी इंसान को देखें, यहाँ महफिल में कितने लोग बैठे हैं, डिफरेंट आंखें, डिफरेंट चेहरे, डिफरेंट कद, डिफरेंट रंगत, डिफरेंट स्टाइल। तो ये सब चीजें जो हैं वो क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्या है कि ये अल्लाह की जो है वो पैदा करता है। तो इससे हमारे लिए फिर अमल का उसूल जो है वो क्या है कि हमें अल्लाह तौहीद परस्त होना चाहिए। वलक़द, फिर अल्लाह ताला कहते हैं नंबर 2, ये आयत नंबर 63 है, अफा रही तुम मा ताहरुसूना, फिर क्या तुमने देखा कि ये जो बीज है ये तुम डालते हो? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये खेती बाड़ी जो है तुम समझते हो कि पौधे तुम पैदा करते हो या कि उसको पैदा करने वाले हम हैं।
लौ नशाउ, अगर हम चाहें, ला जअलनाहु हुतामन, अगर हम चाहें तो ये जो दरख्त हैं, ये फूल फल, इनको रेजा रेजा कर दें, भूस बना कर रख दें, फजल तुम तफक्काहून, और तुम बातें ही करते रह जाओ। सूरत कहफ को पढ़े आप सूरत जो है अल कलम को पढ़ें, तो उसमें मिलता है कैसे बाग वाले जो थे वो हाथ धरते रह गए, जो जिनको अपने बागीचों पर बहुत जो था वो नाज था। पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब यानी बादल, कौन लाया खींच कर पच्छम से बादे साजगार, खाक पे किसकी है, खाक ये किसकी है, किसका है ये नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है खुए इनकलाब। तो ये सब कौन करता है? तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो गौर फिक्र की दावत दी है। यानी ये खेतियां उगाने वाले और खेतियों को भूस बनाकर रख देने वाले ये कौन है? हम हैं। और अभी आप देखें, एक बारिशें आई हैं, सैलाब आया है, तो खेतियां तबाह बर्बाद होकर रह गई हैं। तो ये अल्लाह है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फिर अगला सवाल पूछते हैं, यानी आगे बात को लेके चलते हैं कि तुम बातें करते रह जाओ, इन्ना लमुग़रमून, तुम क्या कहोगे? ये तो उल्टी चट्टी पड़ गई, जैसे तावान किसी पे लगा दिया जाए, बल नहनु महरूमून, हमें तो महरूम ही कर दिया गया। तीसरा जो है वो सवाल है पानी के बारे में है, अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, लोगो तुमने कभी उस पानी को देखा जो कि तुम पीते हो? कभी पानी पे गौर किया वैसे आप लोगों ने? ये स्वीट वाटर, ये जो बहुत से ममालिक में पानी नहीं है, ये बहरीन के इलाके में बहुत ज्यादा खारी पानी मिलता है, खरीद कर पीना पड़ता है। तो ये पानी जो आप पीते हो, जो मैं पीती हूँ, और हम ये जो बोटल्स में भी पीते हैं बाज़ औक़ात, अंतुम अंज़लतमूहु मिनल मुज़नी अम नहनुल मुनज़िलून, कि ये पानी जो है इसको तुम नाजिल करने वाले हो या कि हम नाजिल करने, यानी तुम उतारने वाले हो या हम। जैसे सूरत अल मुल्क में कहा, कुल आ रही तुम इन असबह माकुम गौरा, अगर पानी जमीन के अंदर चला जाए, फमन यातीकुम बिमाइन मईन, तो इस पानी के चश्मों को फिर कौन ला सकता है? बहुत सी जगहों पे पानी नहीं आता ना, तो यहाँ पे भी ये सवाल। तो पहला सवाल क्या था? इंसान की पैदाइश। दूसरा सवाल क्या था? बीज से पौधा का पैदा होना, पौधों का। तीसरा सवाल क्या है? पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो पानी, अब बहुत से लोग कहते हैं ना कि पानी की कमी होने वाली है पाकिस्तान में, है ना? तो अगर ये पानी ना मिले तो फिर क्या होगा? फिर लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहें तो तुम्हें नमकीन पानी कर दें, तुम्हारा सारा पानी खारी कर दें, नमकीन कर दें, फलौला तशकुरून, तो फिर तुम शुक्र क्यों नहीं अदा करते? फलौला तशकुरून जो है, आप इसको हाईलाइट करें। ये जो आयत 62 में आपने देखा ना, फलौला तज़क्करून, उसको भी हाईलाइट करें। तुम नसीहत हासिल क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं बदलते? तुम जिंदगियों में इनकलाब पैदा क्यों नहीं करते? तुम अच्छे मुसलमान क्यों नहीं बनते? और फिर यहाँ पे क्या है? तुम शुक्र गुजार क्यों नहीं होते? और औरतें जो है वो ज्यादा न शुक्र हैं। कुछ लोग ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, ऑलवेज नेगेटिव। बी पॉजिटिव और शुक्र गुजार बनना। जो मिले हयाते खिज़र मुझे, उसे मैं सरफे सना करूं, तेरा शुक्र फिर भी अदा ना हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? चौथा सवाल आग के बारे में है। अल्लाह ताला पूछते हैं कि कभी तुमने ये सोचा कि ये आग जो तुम जलाते हो, तुरूना, जो तुम जलाते हो, अंतुम अंशा तुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, इसके दरख्त तुमने पैदा किए या इसका पैदा करने वाले हम हैं? यानी उस जमाने में दो शाखों को आपस में रगड़ कर आग निकलती थी, और वो जैसे मर्ख और अफार नामी दरख्त हैं। और अब तो जैसे आप देखें, ये आग जो है, आप जस्ट बटन ऑन करते हैं तो आग जल पड़ती है। हम सोचते थे कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि बटन ऑन, जैसे जस्ट आप ओवन का बटन ऑन करते हैं तो आप एलिवेटर का बटन दबाते हैं तो एलिवेटर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है ना? आप डिग्गी जो है खोलते नहीं है, बस एक प्रेस करते हैं बटन तो डिग्गी खुल जाती है। आप जो है वो चाबी के साथ गाड़ी के करीब आते हैं तो गाड़ी जो है वो हाथ लगाते हैं हैंडल पे, गाड़ी खुल जाती है। तो ये सारे काम कौन करता है? अल्लाह ताला कहते हैं कि ये दरख्तों से आग का पैदा करना ये तुम करने वाले हो, हम नहनुल मुनशिऊन, या कि फिर हम पैदा करने वाले हैं। और फिर फरमाया कि ये जो चीजें हैं
ان کو ہم نے ایک تذکرہ بنا دیا, یاد دہانی کا ذریعہ. نحنو جعلناہا تذکرۃ و متاعا للمقوین, اور یہ جو ہے ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی ہے. اور مقوین جو ہے کہتے ہیں جو سفر کر کے کسی جگہ آتا ہے, بھوکے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے, تو جیسے امپاورمنٹ یا اپنی ضرورت کو پوری کرنا. تو یہ ضرورتیں پوری کون کرتا ہے؟ اللہ, یا پھر تم خود. فسبح بسم ربک العظیم, تو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کرو. کیا پڑھیں گے سب مل کر؟ سب مل کے پڑھیں اونچی آواز میں. سبحان ربی العظیم. اچھا, اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مزید اس کے دلائل ہیں, اور ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. اور دلائل کیا ہیں؟ یعنی اب ہمارا یہ ہم نے کتنے, ہمارے آج کے ہم نے مین کتنے ٹاپک لینے تھے؟ 5. پہلا کون سا تھا؟ سابقون الاولون. دوسرا اصحاب المیمنہ. تیسرا اصحاب الشمال. چوتھا اللہ کی عظمت کے دلائل. دلائل میں کتنی چیزیں تھیں؟ 4. پہلی کون سی تھی؟ انسان, کریشن آف مین کائنڈ. نمبر 2 پودوں کا پیدا ہونا, یہ پلانٹنگ اور پودے. نمبر 3 پانی یعنی واٹر. اور نمبر 4 آگ. ماشاءاللہ آپ کو تو ہائیسٹ نمبر ہے. انشاءاللہ سب کے سب سابقون الاولون میں شامل ہوں گے. ویری گڈ, بہت اچھا. اچھا, آگے اب آخری ہمارا اب ٹاپک ہے, اور یہ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم, پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان کی طرف بھی دیکھو. پہلے تو زمین کی چیزوں کی بات ہوئی نا ساری کی ساری. زمین پر انسان چلتے ہیں, یہی آگ ہے, یہی پانی ہے, یہی پلانٹنگ ہے. اب ذرا اوپر بھی دیکھو. میں قسم کھاتا ہوں تاروں کی, جہاں پہ وہ گلیکسیز ہیں وہ نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سمجھو, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھ جاؤ اس بات کو. تو وہ رب جس نے یہ ساری زمین پر یہ نعمتیں دلائل اور یہ آسمان پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں, تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تارے, سیارے, آربٹس میں ان کا رہنا. گاڑی اگر اپنے ٹریک پہ نہ چلے, آپ روڈ پر ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اگر یہ ستارے, تارے, سیارے یہ سب اپنے آربٹ میں نہیں چلے نا, سورج چاند, تو پھر قیامت آ جائے. تو یہاں پہ اس کی قسم کھا کر پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی قسم ہے. اور پھر کیا ہے؟ انہو لقرآن کریم. قرآن جو ہے یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی جو ہے وہ نشانی ہے. الرحمن علم القرآن. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا کہ انہو لقرآن کریم, قرآن کرم والی چیز ہے. فی کتاب مکنون, اور قرآن مجید جو ہے یہ کتاب مکنون میں ہے. تو کتاب مکنون جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ لوح محفوظ کو کہتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں اس سے مراد لوح محفوظ ہے. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں اس کو رکھا ہے, کوئی اس کو رد و بدل نہیں کر سکتا, چینج نہیں کر سکتا. لا یمسہ الا المطہرون, اور ناپاک لوگ جو ہیں وہ اس کو چھو نہیں سکتے. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ پاک لوگوں کے سوا کوئی سے چھو نہیں سکتا. تو اس حصے میں اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو باوضو ہو کے پاکی کی حالت میں اس کو پڑھنا چاہیے, لیکن جیسے بچوں کو تعلیم کی غرض سے ہم بغیر وضو کے بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح یعنی اگر کوئی ہر وقت اسٹوڈنٹ ہیں, ہر وقت قرآن پڑھ رہے ہیں اور بعض اوقات وضو نہیں ہوتا, تو جیسے اگر آپ کے پاس تفاسیر کی بک ہے تو آپ بغیر وضو کے بھی لے سکتے ہیں. اور ایون ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے کوئی ناپاک بھی ہے تو تب بھی اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. تو جیسے ایک رائے یہ ہے, لیکن میجورٹی جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مینسز اور اس حالت میں ہم نہ لیں, اور قرآن کو ہم جیسے قرآن کے ورڈنگ پر ہاتھ نہ رکھیں, جیسے گلوز وغیرہ پہن کر اسکالرز کہتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال پاک ہو کے پڑھنا چاہیے, لیکن پھر ایکسیپشن جو ہے وہ بات ہو رہی تھی. اور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین, یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. پھر اس حدیث کے بعد افا بہذا الحدیث انتم مدہنون, پھر اللہ رب العزت جو ہے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ پوچھا کہ کیا یہ جو قرآن ہے
یہ حدیث کا لفظ یہاں پہ قرآن کے لیے آیا. کیا تم اس قرآن کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہو؟ مدہنون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمپرومائز کرنا. کہ تم لوگ جو ہو ٹیک اٹ لائٹلی، قرآن کو بہت لائٹلی لیتے ہو. وَتَجَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. پھر اللہ رب العزت جو ہے ایک اور سوال جو ہے وہ پوچھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس نعمت میں جو تمہارا حصہ ہے، رزقکم، قرآن رزق ہے، علم بھی رزق ہے، دولت بھی رزق ہے، قوت صلاحیتیں بھی رزق ہے، وقت بھی رزق ہے. تو یہ قرآن کا جو رزق ہے تم اس کو جھٹلاتے کیوں ہو؟ تو قرآن زندگی ہے، قرآن دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے اور قبر میں موت کے وقت بھی انسان کو جو ہے وہ آسانی دیتا ہے. قبر میں بھی روشنی بنے گا، پل صراط پر بھی روشنی. تو آئیے قرآن سے دوستی کریں، آئیے قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنائیں اور زندگی بھر قرآن کے طالب علم بن جائیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر آخرت کے دلائل ہیں. سکرات کی بات ہو رہی ہے کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے. وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ اب اس کا آخری وقت ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور تمہیں نظر بھی نہیں آتا، یعنی تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ اب مرنے والا ہے، یہ مرنے کے قریب ہے. تو سکرات کا وقت، یعنی قرآن مجید میں ہمیں جیسے اور بھی یہ آیتیں ملتی ہیں کہ جب موت انسان کی قریب آتی ہے، انسان سکرات کے وقت ہوتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، تو اس وقت انسان کہے گا وہ اللہ سے ملاقات کا دن ہوگا. تو یہاں پہ بھی اسی کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت پھر مجھے اور آپ کو میسج یہاں پہ کیا دیتے ہیں کہ میں اور آپ جو ہیں وہ کیسے ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ بن سکتے ہیں، ہے نا. تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسا مسلمان بنائے جو کہ اللہ کا جو ہے وہ پسندیدہ جو ہے وہ مسلمان ہے. اور وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. تو جب موت کی سختی حق کو لے کر آ پہنچی تو یہی وہ چیز تھی انسان جس سے تو بھاگتا تھا. تو یہاں پہ بھی وہی ذکر ہے. اور پھر فرمایا وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نظر نہیں آتا. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سوال جو ہے وہ رکھا ہے کہ پھر ایسا جو ہے وہ کیوں نہیں ہوتا کہ وہ جو نکل رہی روح ہوتی ہے تم جو ہے وہ اس کو واپس لے آؤ، ہے نا. اور ترجعونها ان کنتم صادقین، واپس لاؤ اس روح کو جبکہ اگر تم سچے ہو کہ انسان کبھی مرے گا نہیں.